بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 81 گفتگو شرائط العوضین میں سے تیسری شرط میں قونہ تلکن کہ مثمن اور مبیع آزاد ہونی چاہیے بنا بری وقف کی بیع فی الجملہ جائز نہیں کنیز ام الولد کی بیع جائز نہیں اور تیسرا مسئلہ یہ کہ عین مرہونہ کی بیع و شراء اس کے بارے میں یہ ہے کہ بغیر مرتہن کی اجازت کے جائز نہیں البتہ اس میں اختلاف تھا کہ قدماء کی ایک جماعت قائل تھی کہ جائز نہیں رأساً باطل ہے عقد جبکہ متأخرین شیخ طوسی میں بعد اور جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ تھا کہ بیع جائز ہے منتہا اجازت مرتہن کے ساتھ تو اسی میں گفتگو تھی اور اس میں متأخرین کا نظریہ عرض کی کہ وہ فرماتے ہیں جواز بیع موقوف پر اجازت مرتہن جائز ہے اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی تھی کہ اجازہ کہ جو مرتہن دے رہا ہے آیا یہ اجازت کاشفہ ہے یا اجازت ناقدہ ہے مثل عقد فضولی کہ وہاں پہ بحث کی اجازت کی یہ اسی طرح کی اجازت ہے یا ناقل ہے تو یہ ساری گفتگو ہو چکی آج کی اس درس میں دو اور مہم موضوعات کے بارے میں گفتگو ہے کہ مرتہن کا جو اجازت ہے اگر رد کے بعد ہو تو آیا یہ مفید ہے یا مفید نہیں پہلے اجازت ہے بعد میں رد ہے تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں کہ بعد والی رد کا کوئی فائدہ نہیں لیکن رد پہلے ہے اجازت بعد میں ہے تو آیا مفید ہے یا مفید نہیں اس میں اختلاف ہے اور جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ کہ اظہر یہ ہے کہ مفید نہیں اس کی دلیل آگے آ جائے گی اس کے بعد یہ کہ فک کے رہن اب چھوٹ چکی ہے تو یہ بے منزل اجازت ہے یا نہ اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے تو فرماتے ہیں حل تنفع الاجازت بعد الرد ام لا اجازت کی جو رد کے بعد آیا ہے مرتہن کی جانب سے آیا یہ فائدہ مند ہے ام لا یا نہیں ثم انه لا اشکال فی انه لا ينفع الرد بعد الاجازت اس میں کوئی اشکال و شبہ نہیں کہ رد اجازت کے بعد والی رد وہ تو نفع مند نہیں ہے اس رد کا کوئی فائدہ نہیں اجازت ہو چکا اور چونکہ عقد اپنے تمام شرائط کے ساتھ مکمل ہو چکا لذا عقد مکمل ہے اب اس کے بعد اگر مرتہن اس کو جتنا بھی رد کرتا رہے تو اس کو کوئی اعتبار نہیں وہ واضح فرماتے یہ بات واضح لیکن یہاں پہ دوسرا سوال بھی ہے کہ وحال ينفع الاجازت بعد الرد پہلے رد کی مرتہن نے اس کے بعد اجازت دیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے مفید ہے مفید نہیں فرماتے دو وجہ ہیں وجہان پہلی جو وجہ ہے وہ اس طرح کہ ان الرد فی معنی آدم و رفع الجد عن حقہ کہ جب مرتہن نے رد کر دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے حق سے رفعیت کرنے والا نہیں ہے یعنی اپنا حق معاف نہیں کر رہا بس جب اپنا حق معاف نہیں کر رہا تو فرماتے بعد والا جو اجازت ہے وہ نفع مند نہیں ہو سکتا وہ نفع مند نہیں ہو سکتا فلہ اسقاطہ بعد ذلک فلہ یعنی مرتہن کے لیے یہ ہے کہ اب اس کے بعد اس کو ساکت تو کر سکتے اپنے حق کو لیکن بعد میں اجازت نہیں دے سکتا اس رد کو ساکت کر سکتا ہے لیکن اس رد کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے حق کو اب ساکت کر سکتا ہے اب اس کو اجازت نہیں دے سکتا فلہ یعنی اس مرتہن کے لیے اسقاط الحق بعد ذلک اس کے بعد حق کو ساکت کر سکتا ہے اور اجازت دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ یہ مثل رد بیع الفضولی کی ہے تو فرماتے ہیں نہ اس طرح نہیں ہے ولیس ذلک کرد بیع الفضولی یہ رد مثل بیع فضولی کی رد کی نہیں ہے
کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو رد تھی اس میں جو اجازہ آیا تھا وہ اس معنی میں تھا، اس میں مجیز نے جو اجازت دی تھی اس کا جو اجازت تھا وہ متعاقدین کے معنی میں تھا، یعنی وہاں پہ جو مجید ہے گویا چونکہ خود عقد کر رہا ہے تو وہاں پہ جو اجازہ آیا تھا وہ مثل رکن ہے، وہ مثل رکن ہے عقد کا۔ تو فرماتے ہیں وہاں پہ اجازہ کیا تھا؟ مثل رکن کے تھا، جبکہ جہاں پہ اجازہ مثل رکن کے نہیں رہا۔ اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ، اور فرماتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ مثل رد بے الفضول کی نہیں ہے کہ پہلے وہ اجازت دیتا ہے اس کے بعد رد کرتا ہے، جی ہاں پہلے اجازت دیتا اور بعد میں رد کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کیوں؟ لأن المجیز هناك فی معنی احد المتعاقدین، کیونکہ وہاں پہ جو مجیز تھا وہ متعاقدین میں سے ایک کے معنی میں تھا۔ جی ہاں متعاقدین یعنی بائع اور مشتری، تو وہاں پہ وہ جو مالک ہے وہی مجید ہے، تو اس کی حیثیت یہ تھی کہ گویا وہ خود مالک کا اجازت دے رہا ہے تو وہ مثل بائع کے ہیں۔ وقت تکرر، اور پہلے یہ بحث گزر چکی کہ ان رد احد العاقدین مبطل لانشاء العقد الاخر، کہ اگر متعاقدین میں سے ایک رد کر دے تو یہ جو رد ہے اس عقد آخر کی انشاء کو باطل کرنے والی ہے۔ مثلا اگر بائع نے کہا بیعتو اور مشتری قبلتو کی بجائے کہہ دے رددتو، تو فرماتے ہیں اس کا بیعتو اب ختم ہو چکا ہے، اس کا بیعتو اب ختم ہو چکا ہے۔ بخلاف ہی ہونا، بخلاف یہاں کے کہ یہاں پہ یہ جو مرتہن ہے یہ عہد المتعاقدین میں سے نہیں ہے۔ فإن المرتہن اجنبی، مرتہن یہاں پہ عہد المتعاقدین میں سے نہیں بلکہ ایک شخص اجنبی ہے کہ لہو حق فی العین، کہ جس کا حق ہے اس عین میں۔ یہاں پہ راہن اور مشتری، راہن بائع ہے اپنی چیز کو بیچ رہا ہے اور مشتری اس کو لینے والا ہے، اما جو مرتہن ہے وہ اجنبی ہے، لہذا اگر اس نے رد کر دیا ہے تو فرماتے ہیں ہاں اگر اس نے اجازت دے دیا ہے، معذرت اگر اس نے اجازت دے دیا ہے تو کام ختم ہے، اس کے بعد جتنا بھی وہ جی ہاں اگر اس نے رد کر دیا ہے تو بات ختم۔ تو پس یہ دلیل اس بات کی کہ فرماتے ہیں اس کا جو اجازہ ہے وہ نفامد نہیں ہے۔ فإن المرتهن أجنبي له حق في العين۔ ومن أن الإجاب المؤخر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن۔ اب دوسری وجہ پیش کریں، پس پہلی وجہ کیا ہوئی؟ پہلی وجہ یہ ہوئی کہ اجازہ مفید ہے۔ کیوں مفید ہے؟ اس وجہ سے کہ رد کا معنی یہ تھا کہ یہ رفع جد کر رہا ہے اپنے حق سے، اور اس کے بعد جب اجازت دے رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس رد کو رد کر رہا ہے، ساکت کر رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میاں یہ مثل بے فضولی کی ہے لہذا اب اجازت بعد میں کوئی مفید نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ تھا کہ بے فضولی میں جو مجید ہے وہ عہد المتعاقدین میں سے، لہذا اگر وہ رد کر رہا ہے تو عقد آخر کی انشاء کو باطل کر رہا ہے، درحالہ کہ یہاں پہ مرتہن وہ عہد المتعاقدین میں سے نہیں ہے بلکہ شخص اجنبی ہے، اما جو عہد المتعاقدین ہے وہ راہن بائع ہے۔ لہذا اس نے اگر پہلے رد کیا اور بعد میں کہتے اجز تو اپنی اس رد کو ساکت کر رہے، لہذا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ نہ
اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اجازہ بعد حضرت کا اب بتانے کا فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ وَمِنْ أَنَّ الْإِيجَابَ الْمُؤَثَّرَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِرِضَى الْمَالِكِ وَالْمُرْتَهِنِ۔ فرماتے ہیں ایجاب یعنی جو کہہ رہے بے تو، فرماتے ہیں یہ جو ایجاب ہے یہ اس صورت میں مؤثر ہو سکتا ہے کہ جب دونوں موجود ہوں، ہم مالک کی رضا موجود ہو، ہم مرتہن کی رضا موجود ہو، یعنی جب مالک راہن کہہ رہا ہے بے تو اور ساتھ مرتہن کی اجازت بھی موجود ہے، تو تب جا کے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، بے تو صحیح ہو رہا ہے۔ رضا کل منہما، پس مالک راہن اور مرتہن دونوں کی رضا جزء مکوم للایجاب المؤثر، ایجاب مؤثر کی جزء مکوم ہے، تو فکما ان رد المالک فی الفضول مبطل للعقد، تو جس طرح مالک عقد فضولی میں مالک کسی اور شخص نے اس کا مال بیچ دیا تھا اور اس کے بعد مالک کہتے جی میں اس کو رد کر رہا ہوں، تو یہ مبطل ہے عقد کی اور عقد ختم ہو جاتا ہے بالتقریب المتقدم، تقریب متقدم جیسے کہ بھی ہم نے بیان کی۔ کذالک رد المرتہن، تو فرماتے اسی طرح جب مرتہن کہہ رہا ہے کہ انا رددتک، میں اس کو رد کر رہا ہوں، تو فرماتے ہیں یہ بھی ایسی ہے، یہ مثل فضولی کی ہے، لہذا اجازہ وہ مفید نہیں ہے۔ رد کے بعد جس طرح عقد فضولی میں مفید نہیں تھا، یہاں پر بھی مفید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا هُوَ الْأَزْهَرُ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ، فرماتے ہیں یہی قول ازہر ہے فقہا کے قواعد کے مطابق کہ رد کے بعد والا اجازہ ہم عقد فضولی ہم عقد راہن دونوں میں فرماتے ہیں مفید نہیں ہے۔ تمام۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے فق کر دیا ہے، راہن نے اپنی چیز کو بیچا ہے اور اس کے بعد اس کا رہن فق ہو گیا ہے، کس طرح فق ہو گیا ہے؟ اس طرح کہ مرتہن نے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، یا اس نے بری ذمہ کر دیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بمنزل اجازہ کی ہے، بمنزل اجازہ کی ہے، عقد کہ جو متزلزل تھا اب کیا لازم ہو جائے گا۔ فک الرہن بعد البیع بمنزلۃ الاجازہ ثم ان الظاہر ان فک الرہن بعد البیع بمنزلۃ الاجازہ، کیوں؟ لسکوت حق المرتہن بذالک، جیسے رہن فک ہوا مرتہن کا ختم ہو چکا، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ کما صر بھی فی التذکرہ، جس طرح علامہ محلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں بالصراح ذکر کیا ہے کہ بمنزل اجازہ کے ہے۔ اسی طرح ہو کہ یا ان فخر الاسلام و شہید فی الحواشی، اور اس طرح یہی بات بالصراحت حکایت کی گئی ہے جناب فخر اسلام اور جناب شہید اول کی حواشی میں، یہ حواشی قواعد پہ ہے۔ وہ الظاہر، اور اس طرح جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی تو ہوگی حکایت، یعنی بالصراحت تذکرہ فخر اسلام اور شہید نے بالصراحت کہا کہ بندل اجازہ کے، اس کے علاوہ جناب محقق ثانی جناب شہید ثانی ان کے کلام کا ظہور بھی اسی میں ہے کہ فک الرہن بمنزل اجازہ کے ہے۔ البتہ وَيَحْتَمِلْ عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ بِالْفَقْ، ہاں اس کے مقابلے میں دوسرا یہ کہ احتمال ہے کہ عقد لازم نہ ہو فق کے ساتھ، کما احتملہ فی القواعد، جس طرح علامہ نے قواعد میں یہ احتمال دیا ہے کہ احتمال ہے کہ بمنزل اجازہ کی نہ ہو، نہ فقط فق بلکہ وہ فرماتے ہیں بل مطلق السکوت، مطلق سکوت، سکوت حق المرتہن، چاہے الحاصل بالاسقاط، اسقاط کے ساتھ حاصل ہو، او الابرا، یا ابرا کے ساتھ کہ اس نے اپنا قرضہ معاف کر دیا ہے، اور بغیرہما، یا مثلا دونوں نے مل کے صلح کر لیا ہے جس کی بنیاد پہ ساکت ہو چکا ہے مرتہن کا حق، تو فرماتے ہیں یہ
احتمال ہے کہ بمنزل اجازہ کے نہ ہو. کیوں؟ نظراً الی ان الراہن تصرف فیما فی حق المرتہن. ہاں اس کی دلیل یہ کہ راہن نے جو تصرف کیا ہے وہ حق کے مرتہن میں تصرف کیا تھا. وسکوتو بعد ذالک لا یؤثر فی تصحیحہ. اور فرماتے ہیں یہ تصرف یہ تو ہو چکا تمام شد. اب فرماتے ہیں بعد میں اس کا ساکت کرنا یہ اس سابقہ عقد کو کی تصحیح میں مؤثر نہیں ہے. وہ فعل تھا انجام دیا گیا ختم ہو چکا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سکوت ایک دوسری چیز ہے. اگر آپ کہیں تو بالآخر فرق کیا ہے؟ اجازہ بھی تو ایسا تھا. فرماتے ہیں فرق یہ ہے والفرق بین الاجازت والفق وہ یہ کہ ان مقتضی ثبوت الحق لہو، اس بات کا مقتضی کہ مرتہن کو حق ہے وہ کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے ان مقتضی ثبوت الحق لہو، یہ کہ مرتہن کے پاس حق موجود ہے اور حق ثابت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہوا صحت امضائہ للبیع الواقع فی زمان حق ہی، کہ راہن نے جو مشتری کے ساتھ عقد کیا ہے تو فرماتے ہیں ہوا صحت امضائہ، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرتہن کے پاس حق موجود ہے، یعنی کیا کہ وہ اس زمان میں جس زمانے میں عقد واقع ہوا ہے اس کو صحیح کر سکتا ہے، اس کو صحیح کر سکتا ہے. وَإِن لَازِمَ مِنَ الْإِجَازَةِ سُقُوطُ حَقِّهِ، اگرچہ اجازت دینے سے اس کا حق ساکت ہو جائے گا. جیسے اس نے اجازت دی اب اس رہن چیز پہ مرتہن کا ختم ہو جائے گا. فَيَسْقُطُ حَقُّهُ بِلُزُومِ الْبَيْعِ، تو جیسے ادھر بیع لازم ہو جائے گی اس کا حق ساکت ہو جائے گا. وَبِالْجُمْلَةِ فَالْإِجَازَةُ تَصَرُّفٌ مِنَ الْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ حَالَ وُجُودِ حَقِّهِ، اجازہ یہ درواقع مرتہن کا تصرف کرنا ہے رہن میں اس صورت میں کہ جب اس کا حق موجود تھا. آنی حال العقد، اس عقد کے وقت، کہ یہ جو تصرف ہے یوجب بما یوجب سکوت حق ہی، کہ مجھے بنتا ہے کہ اس کا حق اب ختم ہو جائے. نظیر اجازت المالک، یہ مثل بے فضولی کے کہ مالک جب اجازت دے رہا ہے تو فرماتے ہیں یہ گویا اپنے عقد کو لازم کر رہا ہے اور اس کو کیا اپنے حق کو ختم کر رہا ہے اور چیز وہ مشتری کے پاس چلی جائے گی. تو پس فق یہ بمنزل اجازہ کے ہے کیونکہ تصرف کر رہا ہے. بخلاف الاسقاط والسکوت بالابراء بالادا، بخلاف اسقاط کے یا خود بخود ساکت ہو جائے اس کا حق ابراء کی بنیاد پہ، یعنی وہ اس کو معاف کر دیتا ہے. بالادا، یا یہ کہ وہ قرضہ اس کو ادا کر دیتا ہے جس کی بنیاد پہ اس کا حق خود بخود ختم ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں فإنه ليس فيه دلال على مضي العقد حال وقوعه، فرماتے ہیں اس سکوت یا اسقاط اس میں کوئی دلالت موجود نہیں کہ عقد حال وقوع میں صحیح واقع ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ فہو اشبہ شیء ببیع الفضول یا ببیع الغاصب لنفسہما. فرماتے ہیں یہ تو ایسا ہے، سکوت کی صورت میں یہ ایسا ہے کہ جس طرح فضولی اپنے آپ کو بیچ رہا ہو اور پھر خود اس کا مالک بن جائے، یا غاصب اپنے آپ کو بیچے پھر ثم تملکما، اس کے بعد پھر اس کا مالک بن جائے. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں وقد تقدم الاشکال فی ان جماع، اور اس سلسلے میں جماعت کی طرف سے اشکال پہلے ذکر ہو چکا. اس کے علاوہ مضافا الی استصحاب عدم اللزوم، اس کے علاوہ یہاں پہ استصحاب عدم اللزوم پیش آتا ہے. مثلا اس شخص نے حق ساکت نہیں کیا تھا اور عقد ہو چکا تھا تو یقیناً یہ عقد لازم نہیں تھا. اب جب اس نے اپنے حق کو ساکت کر دیا ہے تو سوال آیا یہ عدم لزوم ختم ہو چکا ہے یا باقی ہے؟ تو استصحاب کریں گے کہ نہ پہلے عدم لزوم یقینی تھا اب مشکوک ہے، بس ابھی عدم لزوم ہے. اور یہ جو عدم لزوم ہے حاکم ہے یہاں پہ علی عموم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود کی عمومیت پہ، یعنی کوئی شخص کہے بھی اب یہ عقد ہے اور
قرآن مجید میں ایک اوفو بالعقود، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کہ اوفو بالعقود عقد ہے، یہ بھی عقد ہے، لہذا اوفو بالعقود کی عمومیت اس کو لے لے گی. فرماتے ہیں نا یہ درواقع خاص ہے، یہ خاص ہے کہ جو اوفو بالعقود کی عمومیت کو تخصیص دے رہا ہے، حاکم ہے اس پہ. بناء علی ان ھذا العقد غیر لازم، اس پہ بنا رکھتے ہوئے کہ یہ عقد لازم نہیں تھا قبل السکوت، سکوت سے پہلے یہ عقد لازم نہیں تھا کہ آپ کے اوفو بالعقود. لذا فیستصحب حکم الخاص، لذا اس حکم خاص کا استصحاب کیا جائے گا. حکم خاص یعنی عقد غیر لازم، یہ جو عقد ہے یہ عقد غیر لازم ہے. لذا یہ عقد غیر لازم کہ جو ابھی تک غیر لازم آ رہا استصحاب کے ذریعے، یہ اوفو بالعقود کی عمومیت کو ختم کر دے گا. یہ حکم خاص ہے اور ظاہر ہے خاص حاکم ہوتا ہے عام پہ. وَلَيْسَ ذَلِكَ مَحَلُّ التَّمَسُّكِ بِالْعَامِ، آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ ہم عام کی عمومیت سے تمسک کرتے ہیں کہ اوفو بالعقود یہ شامل ہے ہم قبل سکوت کو، ہم بعد سکوت کو. تو جس طرح بعد سکوت تو ٹھیک ہے، یہ خارج ہو جائے گا، یہ کیا ہے خارج ہے اس بات سے، اور اوفو بالعقود اس کو پکڑے رکھا ہے. اس کے بعد شک یہ ہے کہ قبل سکوت تو مشخص ہے کسی خارج ہو گئے، بعد سکوت اس میں آپ کہیں جی ہمیں شک ہے، لذا ہم اوفو بالعقود کے عموم سے تمسک لیتے ہیں. کیوں؟ اذ لیس فی اللفظ عموم زمانی، کیونکہ اوفو بالعقود کے لفظ میں عموم زمانی نہیں ہے. وہ جو ہم لیتے تھے اطلاق سے لیتے تھے، اوفو بالعقود میں عموم زمانی نہیں ہے. عموم زمانی یعنی سکوت سے پہلے، سکوت کے بعد. حتی یقال، یہاں تک کہا جائے کہ ان المتیقن خروجہ هو العقد قبل السکوت، کہ اس عموم سے وہ عقد کہ جو سکوت سے پہلے وہ تو خارج ہو چکا. بنابری فیبقى بعد السکوت داخلا فی العام، اور سکوت کے بعد والا جو عقد ہے وہ ابھی تک اوفو بالعقود کے عموم میں باقی ہے، لذا ہم عام سے تمسک کریں گے. فرماتے ہیں یہ اس صورت میں ہوتا کہ جب اوفو بالعقود میں عموم زمانی ہوتا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.